چیز سے اختلاف کر رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بات آپ کر رہی ہیں وہ کہنے سننے کے لیے اچھی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ کرپٹو کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اسٹیٹ بینک نے لگا دی ہے، گورنمنٹ نے لگا دی ہے، کورٹ نے لگا دی ہے، کیا کام نہیں ہو رہا؟ کیا ایپس نہیں چل رہی؟ آپ دیکھیں ایپس پہ آپ پاکستان میں پابندی کیسے لگا سکتے ہیں جب وہ اپنا آئی پی ایڈریس ہی کہیں اور کا چلا رہے ہوں گے؟ آپ نہیں پکڑ سکتے ان کو، آپ کو اس کے لیے ایتھیکل ہیکرز کی ضرورت ہے۔ ایتھیکل ہیکرز کی پوری ٹیم ہونی چاہیے جو آپ کی سائبر سیکیورٹیز کے لیے کام کرے۔ ہم سائبر سیکیورٹیز کے لیے کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں تھریٹس آتی ہیں، ہم پر اٹیک ہوتا ہے، ہم اس اٹیک کو بھی سائبر اٹیک کو بھی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم ہیکرز کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر لیتے ہیں۔ بالکل، رضا ہمارے ساتھ ہیں، پھر سے ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ رضا بتائیے گا کہ اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ جو کہ ایسا 2 نمبر دھندا کر رہے ہیں یا پھر انلیگل ایپس کو چلا رہے ہیں، ان کو پکڑنا اور ان کے خلاف کارروائی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر 2 قسم کے قوانین ہوں گے۔ سندھ اسمبلی نے تو ابھی لو پاس کیا ہے، دا سندھ پروبیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لونز ایکٹ 2023، جس کے لیے ایک 10 سال کی سزا بھی دی گئی ہے، جس کے پریمبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ انجنکشنز آف اسلام اور ہولی قرآن کے تحت ہم جو پروہیبٹ کریں گے انٹرسٹ کو چارج کرنا لونز کے اوپر، اور ان کے خلاف ول ڈکلیئر وار اگینسٹ دوز ہو ڈو دا سیم۔ اس کے لیے انٹرسٹ کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ کی پروبیشن کا، اگر کوئی گاڑی خریدے اس کے اوپر بھی انٹرسٹ کی پروبیشن دی گئی ہے، اور پینالٹیز بھی دی گئی ہیں۔ لیکن جو بھی ریسنٹ اگر آپ جو واقعہ اس کے حوالے سے کنیکٹ کریں تو اس کو فیڈرل لا جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2016 ہے، وہ اس کو گورن کرے گا، کیونکہ یہ الیکٹرانک کرائمز ہیں۔ تو فیڈرل جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے وہ پیکا کے تحت ان کرائمز کے اوپر رکھتی ہے، اور اس کے جو سیکشنز ہیں اس طرح کی فراڈ کے حوالے سے تو وہ کرتے، کیونکہ یہ 2 ڈفرینٹ ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے، اور ایک ایشو ہے کہ ابھی ایک بل سندھ کے اندر پاس ہوا ہے جو پروبیشن کرتا ہے انٹرسٹ کے اوپر۔ تو یہ 2 بالکل ہی ڈفرینٹ چیزوں۔ اچھا رضا صاحبہ، یہ اگر فراڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں، یہ تو انٹرسٹ پہ جو ہو رہا ہے یہ تو خیر ایک اضافی عمل ہوا اور بہت ہی اچھی بات ہے، ایسا فیڈرل میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں صرف فراڈ کی تو اس کا طریقہ کار بتائیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کسی کے ساتھ اس وقت یہ فراڈ ہو رہا ہے، وہ کہاں کمپلین کریں گے، کس طریقے سے اس کمپلین کو آگے بڑھایا جائے گا، اور کیا چارجز ہوں گے جو کہ وہ ان کے خلاف لگا سکتے ہیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے ان کے ساتھ؟ اس کے پاس جورسڈکشن جیسا کہ میں نے کہا ایف آئی اے کی ہوگی، تو ایف آئی کے تحت وہ ایف آئی اے کو آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ان کے دفتر جا کے بھی کمپلین کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر ایف آئی اے کے ایک تو ہوگا ایکٹ پیکا کا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، لیکن اس کے جو رولز ہیں اس کے اندر جو پروسیجر ان کے انویسٹیگیشن آفیسرز فالو کریں گے اس کی انفارمیشن ان کے اندر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکٹرانک فراڈ ہوتا ہے جو سیکشن 14 کے تھرو گورن ہوتا ہے تو بھی وہ ایف آئی اے کو کمپلین کریں گے، اور اگر سائبر اسٹاکنگ کی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فراڈ کرنے کے بعد وہ بار بار انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، ہراس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان نے ابھی اپنی پاکستان کے اندر جان بھی کھو بیٹی سوسائڈ کر کے، تو وہ سیکشن 14 اور سیکشن 24 پیکا ایکٹ کا اپلائی ہوگا۔ اس میں یہ چیز ابھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایف آئی اے جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی پی ٹی اے، ان کو کلوز کوآرڈینیشن میکینزم کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک ہم ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں اگر وہاں پہ کمپلین ہوتی ہے تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، جس کا جو کیس ہے وہ اسپیشل ایف آئی اے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، اور آن لائن ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کمپلین بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ رضا، آپ ہمارے ساتھ تھیں، اور امید کر ناظرین ہیں انہیں اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی فراڈ ہو رہا ہے تو وہ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کمپلین کو فائل کر سکتے ہیں۔ بالکل ضروری ہے بھائی، اب جتنا زیادہ یہ فراڈ بڑھتا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ انڈیویجولی اپنا رول پلے نہیں کریں گے، ڈریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، جائیں جا کے رپورٹ درج کرائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی لوگ اب بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والوں سے یا رشتہ داروں سے یا معاشرے میں کیا رہ جائے گا کیا نہیں رہے گا، یہ ایک جرم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ضرور بات کیجئے گا۔ اور اب ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن، اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا، معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان،
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।